ادارہ ادب اسلامی ہند بیجاپور کے زیر اہتمام محترم سید محمود پیرا انعامدار صاحب کی صدارت میں ایک بے مثال اور کامیاب اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں معزز مہمانان گرامی، سماجی اور سیاسی رہنما محترم عبدالرزاق ورتی صاحب، محترم سید دولت کوٹی صاحب، ڈاکٹر علیم اللہ حسینی صاحب اور محترم مومن بیجاپوری صاحب نے اپنے علمی اور فکری خیالات سے شرکاء کو روشناس کیا۔ محترم عبدالرزاق ورتی صاحب نے اپنے بیٹے کے اردو اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کا تذکرہ کرتے ہوئے اردو زبان کی ترقی اور اس کی کامیابی کو بہترین انداز میں اجاگر کیا اور اردو کی خدمت میں ہمیشہ حاضر رہنے کا وعدہ بھی کیا۔ اجلاس کے دوران بیجاپور کے اردو اساتذہ کی ایسی محفلوں میں عدم شرکت کا اظہار بھی کیا گیا۔ یہ یادگار اور کامیاب اجلاس کی چند خاص جھلکیاں آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ کلام پاک کے لیے میں مولانا فصیح الدین قاضی صاحب سے ادب گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اس خوبصورت جلسے کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں۔ نثر کے میدان میں مولانا ابوالکلام آزاد اور شعری میدان میں علامہ اقبال اپنی ایک مثال آپ رکھتے ہیں، اور جب ہم دیکھتے ہیں ان کی حب الوطنی کا ایک الگ معیار ہے۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندو ستا ہمارا۔ یہ اپنے وطن سے محبت کا جو پیغام ان شعراء کے ذریعے ہمیں ملتا ہے، آج اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج ہمارے اردو کے لیے ایک یہاں پہ پیغام دینے کے لیے رکھا گیا کہ آج دنیا میں کوئی بھی زبان ہے تو اردو کے ملے بغیر کوئی زبان ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ میں بھی ایک اردو میڈیم سے سیکھ کے آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ تو یہ میرا بچپنا جو ہے گورنمنٹ اسکول میں اردو انگلش نمبر 4 میں میں پڑھا ہوں، انجمن میں ڈگری حاصل کیا ہوں، BLD میں فارمیسی کیا ہوں، کیونکہ ہم ہمارے بچوں کو انگلش میڈیم سکھانا چاہتے ہیں۔ ہم اردو کے بغیر کچھ نہیں سیکھ سکتے، کچھ نہیں بن سکتے، لوگوں کا گمان بن گیا ہے۔ میں ایگزامپل کے طور پہ آپ کو بتاؤں کہ میرے خود کا بچہ اردو میڈیم ہے، عربی کے قرآن حافظ ہے، اس کے بعد وہ ڈاکٹر BMS کیا، MD بھی کیے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اردو اگر پڑھیں گے تو ہم چھوٹا ہے۔ آج یہاں پہ محمد نصیر صاحب تھے، وہ بھی اردو میڈیم کے مدرسے کے اسٹوڈنٹ تھے، وہ بھی DC بن گئے، آج پورے اسٹیٹ کے کمشنر ہیں۔ مگر سیکھنے کے لیے کوئی زبان کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی زبان میں کوئی نہ سیکھے، ہمارے پاس وہ قابلیت ہونا، وہ پڑھنے کی ہمیں عادت کرنا اور اچھے طریقے کی سمجھ کو اگر پڑھیں گے تو کئی زبان سے ہم کچھ بھی بن سکتے ہیں۔ اردو ہماری مادری زبان ہے، اس لیے اس کی بھی بقا ضروری ہے، اس کی بقا کی ذمہ داری ہماری ہے، یہ ہمارا اولین فریضہ ہے۔ مگر یہ بات بھی اظہر شمس ہے کہ اردو زبان کے وجود میں ایک بڑی طاقت موجود ہے، اس کی نفاست و شائستگی اسے کبھی مرنے نہیں دے گی۔ ہو سکتا ہے کچھ وجوہات کی بنا پر اردو کی ترقی کے گراف میں مشید و فراز آئیں گے، مگر رقیبان اردو اسے جتنا بھی مٹانے کی کوشش کریں یہ کبھی نہیں ہوگی۔ آپ کو اللہ نے جو اختیار دیا ہے، اس اختیار کی معنویت کا احساس جب ہمارے اندر آ جاتا ہے نا، تو تب ہم اپنی خودی کا اظہار کرتے ہیں، اور جب خودی زندہ ہو جاتی ہے تو اقبال نے اسرار خودی میں لکھتے ہیں کہ تیری ہستی سے موقوف ہے نظم عالم، تیری ہستی سے موقوف ہے نظم عالم، دستے قدرت کا بنایا ہوا شاہکار ہے تو، ہو یقین مرداد السگ تجھ سے ہے بہتر سوبار، ہو یقین مرداد السگ تجھ سے ہے بہتر سوبار، ہو یقین زندہ تو پھر حیدر کرار ہے تو۔ اقبال نے فلسفہ خودی کو سمجھانے کے لیے کہا جب تمہارے اختیارات ختم ہو جائیں
تمہارے احساس مردہ ہو جائے، تمہاری خودی مردہ ہو جائے تو کتا تم سے 100 مرتبہ بہتر ہے۔ اب جب تمہاری خودی زندہ ہو جائے گی تو تم حیدر کرار، تم شیر کے مانند ہو۔ اور آج ضرورت ہے نوجوانوں میں فلسفہ خودی کو زندہ کرنے کی۔ آپ شکوہ پڑھیں گے تو سارا جو تاریخ اسلام ہے وہ سامنے آپ کے نظروں کے سامنے آ جائے گا کہ اقبال ایک سوچ کا نام ہے، اقبال ایک فکر کا نام ہے۔ سقراط کو جب زہر کا پیالہ سامنے لایا گیا تو سقراط مسکرانے لگا، سب لوگ پریشان ہو گئے کہ سقراط اتنا پاگل ہوا ہے کہ زہر کا پیالہ دے رہے ہیں اور یہ مسکرا رہا ہے۔ سقراط نے تاریخی جملہ کہا، ارے پاگلو، تم میرے جسم کو مار سکتے ہو، میری سوچ کو نہیں مار سکتے۔ میں نے دنیا کو میری سوچ دے دی ہے، وہ سوچ کا نام علامہ اقبال ہے۔ والد کا نام خیر الدین، والد بھی ایک عرصے سے کلکتہ میں رہتے تھے، مکہ معظمہ چلے گئے اور وہیں 1888 میں مولانا ابوالکلام آزاد پیدا ہوئے۔ الہلال، البلاغ، تذکرہ، مخزن، آپ کے جو رسالے تھے جس میں آپ نے لکھنا شروع کیا تھا، اس کو لوگ جو ہے جوک در جوک دوڑ کر پڑھنے والے کے پاس بھاگتے سننے کے لیے۔ اردو کی ترقی کے لیے ترقی کیوں ہے اور کیسے کیا جائے، یہ ہمارے مومن صاحب نے اس پر تفصیلی طور پہ بتایا، اور ہمارے اکابرین میں علامہ اقبال کے بارے میں، ان کی شاعری کے بارے میں، ان کے خیالات کے بارے میں، اور انہوں نے جو خاص پیغام دیا خودی کا، تو علامہ اقبال نے کہا کہ خودی کو کر بلندنا کیا تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ حسب معمول اس جلسے کی آخری کڑی اظہار تشکر پیش کرنے کی غرض سے میں، کیونکہ وقت کافی ہوتا چلا جا رہا ہے، لہذا ادارہ ادب اسلامی کی جانب سے آج 2 اہم ادبی علمی شخصیات پر ایک کامیاب اجلاس منعقد کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے اجلاس ہماری تہذیبی اور ثقافتی اجلاس اگر منعقد ہوتے رہیں گے تو ہمارے یہاں ایک ادبی فضا قائم ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادارہ ادب اسلامی شہر بیجاپور میں اہم کام کر رہا ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ دن دگنی رات چوگنی ادارہ ادب اسلامی ترقی کرتا رہے اور شہر بیجاپور کے اہل ذوق حضرات کی جانب سے اس کو تعاون ملتا رہے۔ محترم ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ادارہ ادب اسلامی کے زیر اہتمام ایک اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں ہمارے قومی اکابرین کے متعلق تفصیلی طور پر بیانات ہوئے، ان کی خدمات، ان کی خصوصیات کے بارے میں تفصیلی طور پر بتایا گیا۔ ایسے پروگرام انشاءاللہ ادارہ ادب کی جانب سے ہوتے رہیں گے، اور آپ تمام سے بھی یہ درخواست کی جاتی ہے کہ ایسے پروگرام میں شریک رہ کر ادارہ ادب کے ان اجلاس کو کامیاب بنائیں اور ان اجلاس سے مستفید حاصل کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ ادارہ ادب اسلامی ہند بیجاپور کے زیر اہتمام آج کا ایک اہم اجلاس جو ادبی اجلاس منعقد ہوا ہے، بڑا کامیاب اجلاس رہا۔ میں ادارے کے منتظمین، خصوصاً ادارے کے صدر جناب سید محمود انعامدار محمود صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ادارہ ادب اسلام یہی چاہتا ہے کہ نسل نو میں موجودہ معاشرے کے اندر ادب فروغ پائے، ادب کی آبیاری ہو اور ادب پروان چڑھے۔ جہاں شعر و شاعری کا ذوق پایا جاتا ہے
وہیں نثری تخلیقات بھی ہمارے لیے بڑا اہم اور مؤثر ذریعہ ہیں. خدا حافظ.